الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں: نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت 125، ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل میں اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جن کی وجہ سے اسلام کی عزت، شان و شوکت اور قوت میں اضافہ ہوا، جن کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن نے اسلام کے تاج اور اسلام کی معراج جیسے القابات سے یاد فرمایا، جن کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت قرار دیا۔ وہ ایک ایسے امیر المؤمنین تھے جو اپنی رعایا کی خبر گیری اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت رات کے وقت دورہ فرماتے اور محتاج و مصیبت زدہ کی داد رسی فرماتے تھے۔ اس کے بعد اس عظیم شخصیت کی شان اور ان کی رائے کے موافق نازل ہونے والی قرآن کریم کی آیات اور ان کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث طیبہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ اہم شخصیت کون تھی؟ ان کا نام و نسب، کنیت و لقب، نیز آپ کی پاکیزہ عادات و صفات، مثلا عاجزی و انکساری اور احکام الہی کی بجا آوری سے متعلق بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر آخر میں ایک مدنی بہار اور سلام کے مدنی پھول بھی پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ منورہ کی ایک رات کی بات ہے کہ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً کی ایک معزز شخصیت دورہ کرنے
نکل کھڑی ہوئی اور ان کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ فقط چہل قدمی کے لیے نہیں بلکہ ضرور کوئی خاص مقصد پیش نظر ہے۔ چلتے چلتے اچانک ان کی نظر ایک خیمے پر پڑی۔ جب وہ خیمہ کے قریب پہنچے تو خیمے کے اندر سے کسی کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس خیمے کے باہر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو سلام کیا اور سلام کے بعد اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت سے ملنے آیا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میری اہلیہ امید سے ہونے کے سبب تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر وہ عظیم شخص اپنے گھر آئے اور اپنے بچوں کی امی سے کہا، کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اللہ عز و جل نے اسے خود تم تک پہنچایا ہے۔ ان کی اہلیہ نے جواب دیا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک اجنبی عورت امید سے ہونے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا، اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ضروری سامان وغیرہ لے کر چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے اور آگ جلا کر ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی۔ ہانڈی پک کر تیار ہوئی تو کچھ دیر بعد بچے کی ولادت ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی، اے امیر المؤمنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ جیسے ہی اس شخص نے لفظ امیر المؤمنین سنا تو ڈر گیا اور عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو، اور ہانڈی اٹھا کر اپنے بچوں کی امی کو دی اور فرمایا کہ خاتون کو کھلاؤ اور اسے آسودہ کرو۔ پھر اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا، کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ جب وہ شخص صبح حاضر ہوا تو امیر المؤمنین نے اس کے نومولود بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے بھی مال وغیرہ عطا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت کو سن کر ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً میں اس رات آخر وہ کون تھے جو شہر مدینہ کا دورہ کرنے باہر نکلے؟ وہ کون تھے جن کی زندگی اتنی سادہ اور مبارک تھی کہ ان کی رعایا کے لوگ بھی پہچان نہ پاتے تھے؟ وہ کون تھے جو اپنی رعایا میں گھل مل کر کام کرنے اور اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرنے کو پسند فرماتے تھے؟ وہ کون تھے جن کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ عظیم شخص کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خلیفہ تھے جن کی رعایا ان کی درازی عمر کی دعا کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے اور یہ کنیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں عمر ہی رہا، اور عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ تو چونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب اسلام آباد ہونا تھا، اسی لیے اللہ عز و جل نے پہلے سے ہی آپ کو عمر نام عطا فرما دیا، اور اسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب آباد ہوا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بام اسمی ہیں، یعنی جیسا آپ کے نام کا مطلب تھا ویسا ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کام سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے القاب ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور لقب فاروق ہے۔ یہ لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بارگاہ رب العزت عز و جل سے عطا ہوا۔ چنانچہ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی
اے امیر المؤمنین ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے فاروق لقب عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق و باطل سے جدا کر دکھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے اسلام کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے، اسی لیے علماء اہل سنت کثرہم اللہ تعالی نے از راہ عقیدت کثیر القابات سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملقب کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق ماہ نبوت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں مختلف مقامات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 11 القابات کے ساتھ یاد فرمایا۔ امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، امام العادلین، اسلام کی عزت، اسلام کی شوکت، اسلام کی قوت، اسلام کی دولت، اسلام کے تاج، اسلام کی معراج، عزت الاسلام والمسلمین یعنی اسلام اور مسلمانوں کی عزت، سید المحدثین، شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 40ویں نمبر پر مسلمان ہونے کی عظیم نسبت سے 40 القابات ذکر فرمائے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بہت نرالی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات طیبہ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ کی شان و عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے فقط 2 آیات مبارکہ سنیے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 2 عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 39 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پارہ 10 سورہ الانفال آیت نمبر 64 ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ نمبر 2، ایک کافر نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بےہودہ کلام زبان سے نکالا تو اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت مبارکہ میں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 ترجمہ کنز الایمان، اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی شخص کی بات کا فی نفس ہی بذات خود درست ہونا ایک اچھا وصف ہے، لیکن اگر اس کی بات کو کسی مسلمہ شخصیت کی تائید و توثیق حاصل ہو جائے، یہ اس سے بھی بڑھ کر کمال ہے کہ یہ
تائید اس کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ قربان جائیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اتنی درست اور صاحب تھی کہ قرآن کریم کی بعض آیت طیبہ وہ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں، یعنی آپ نے بارگاہ رسالت میں کوئی رائے پیش کی تو اسی کے مطابق و موافق قرآنی آیات نازل ہو گئیں، جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا قرآن کریم کے بعض احکام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق ہیں۔ آئیے لفظ عمر کے 3 حروف کی نسبت سے ایسی 3 آیات سنتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی آپ کے ہاں نیک و بد ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہٰذا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو پردے کا حکم دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی موافقت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل فرما دی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 2، اس طرح تخلیق انسانی کے مراحل پر مشتمل سورہ المؤمنون کی آیت 12 تا 14 سن کر آپ کے منہ سے نکلا فتبرک اللہ احسن الخالقین، تو یہی الفاظ نازل ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ آیت تو انہی الفاظ کے ساتھ مکمل ہوئی جو تم نے کہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں رب عز و جل کی طرف سے میری موافقت ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ میری تائید میں نازل فرما کر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت 125 ترجمہ کنز ایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احادیث کریمہ اور فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے ہیں جن کی فضیلت و شان پر متعدد فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ آئیے لفظ فاروق کے 5 حروف کی نسبت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، عمر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ نمبر 2، جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے۔ نمبر 3، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نمبر 4، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی شخص میں لاتعداد ایسے اوصاف موجود ہوں جو اس کی شخصیت کی بھرپور عکاسی کرتے ہوں اور لوگوں میں ان اوصاف کا چرچا بھی ہو، تو بسا اوقات ایسا شخص اپنے نفس کے مکر و فریب میں آ کر تکبر و خود پسندی جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بے شمار اوصاف حمیدہ کے حامل ہونے کے باوجود بھی
بحمد اللہ تعالی ان باطنی امراض سے پاک اور مبرہ تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ پر کئی کتب لکھی جا چکی ہیں اور تقریباً تمام ہی مورخین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق، عادات و اطوار کو بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی و انکساری کو ایک مستقل باب میں بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسے عالم اسلام کے عظیم حکمران کا حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق اہل بیت، حقوق صحابہ اور حقوق العباد کی پاسداری، عدل و انصاف، امن و امان قائم رکھنے، علم دین کی نشر و اشاعت وغیرہ جواہرات سے مزین تاج پر عاجزی و انکساری ایک خوشنما طرح معلوم ہوتی ہے۔ اس عاجزی و انکساری کے سبب اللہ عز و جل نے آپ کو وہ عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج تک چہار دانگے عالم میں آپ کے ذکر کی دھوم ہے اور تا قیامت تمام مسلمان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ کو انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شہر سے باہر کہیں سفر وغیرہ پر جاتے تو راستے میں استراحت یعنی آرام کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر کپڑا بچھاتے اور پھر آرام فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی و انکساری سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے اس امت کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ جب بھی ہم اللہ عز و جل کی عطا کردہ عزت کے علاوہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ عز و جل ہمیں رسوا کر دے گا۔ حضرت سیدنا سفیان عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میرے عیب بتائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر تواضع و انکساری سے کام لیتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود مٹی پر آرام کرتے اور فرماتے، مجھے ایسا شخص پسند ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، جبکہ اس کے برخلاف ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا رہے ہم اس سے بہت خوش رہتے ہیں، جہاں اس نے ہمیں کسی عیب کی نشاندہی کی فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو خوشی سے پھولنے اور غرور و تکبر کی آفت میں مبتلا ہونے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کیا واقعی مجھ میں یہ خوبی موجود بھی ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہماری خامیاں خرابیاں بیان کرے تو اس پر ناراض ہونے یا اس شخص کے دل میں بغض و کینہ بٹھا لینے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی تعریف پر خوش ہونے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 168 ترجمہ کنز الایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول اللہ پر سختی کے ساتھ کار بند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے
تمام صحابہ سے اپنی رضا کا وعدہ فرما لیا، مگر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب عز و جل کی اطاعت میں سب سے زیادہ پختہ تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ عز و جل کے معاملے میں میری امت میں سب سے زیادہ پختہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت سیدنا مسعود بن حرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یعنی ہم لوگ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی رہتے تھے تاکہ تقوی و پرہیزگاری سیکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے بے حد محبت فرماتے اور رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا پسند فرماتے۔ آپ کے نزدیک نماز تمام کاموں میں سب سے اہم ترین کام تھا، اسی لیے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم و امام مالک رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، جس نے اسے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کر کے محفوظ رکھا اور اس کی پابندی کی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا۔ جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اعلیٰ ضائع کرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نماز جو دین اسلام کا رکن ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تمام کاموں سے اہم ترین ہے۔ ہمیں بھی اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پانچوں نمازیں باجماعت پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا معاذ اللہ بالکل ہی نہ پڑھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر افسوس ہم میں سے بعض مسلمان فضول باتوں اور کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں مگر نمازوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ جس رب عز و جل کا دیا کھاتے ہیں اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے سے کتراتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، چاہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمان والے ہوں، اور فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے وہ مسلمان تو ہے مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گناہ گار مستحق عذاب نار ہے۔ چنانچہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والوں کے عذاب کے متعلق میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ اس سے اندازہ لگائیے، جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو، وہ اس خصلت بد کا عادی ہو اور نماز بالکل ہی نہ پڑھتا ہو، تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ لہٰذا نماز کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ تو اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا۔ نمازی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے،
نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تکبیر اولیٰ پانے کے لیے پہلے ہی سے ضروری حاجات اور وضو وغیرہ سے فراغت کے بعد مسجد میں جماعت کا انتظار کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کے شہنشاہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم نعمت بارگاہ خداوندی سے باوسیلہ بارگاہ رسالت عطا ہوئی تھی۔ حق و صداقت کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ میں ایسی ہیبت و جلالت بھی رکھی جو باطل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہیبت حق و باطل کے درمیان ایک آڑ تھی، اس کے سبب بڑے بڑے سورماؤں یعنی بہادروں کا پیتا پانی ہو جاتا، یعنی جوش دب جاتا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری وضع قطعہ میں نہایت ہی سادہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت سے نہ صرف انسان کانپتے بلکہ شیطان پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب کچھ قریشی عورتیں آپ سے سوال کر رہی تھی اور ان کی آواز بھی کافی اونچی تھی۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو وہ عورتیں آپ کی آواز کو سنتے ہی دب گئیں، فوراً ہی خاموشی سادھ لی۔ یہ منظر دیکھ کے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اپنی جان کی دشمنوں، مجھ سے تمہیں خوف آتا ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آتا۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ہی خوش مزاج اور نرم دل ہیں، آپ ان کے مقابلے میں سخت ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس رستے پر چلتے ہو تمہیں شیطان دیکھ لے گا، وہ اس رستے کو چھوڑ دے گا۔ عارف باللہ ناصی الامہ علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، شیطان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ کیوں چھوڑتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دل شیطان کی چراگاہ اور خوراک نہیں، بلکہ اس کی چراگاہ اور خوراک تو شہوات ہیں۔ تو اے لوگو، تم جب محض اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعے شیطان کو بھگانا چاہو گے، جیسے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان دور بھاگ جاتا تھا، تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جو پرہیز سے پہلے دوائی پینا چاہتا ہے، حالانکہ معدہ مرغن وغیرہ غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، نیز وہ ایسا کر کے اس شخص کی طرح نفع حاصل کرنا چاہتا ہے جو پرہیز اور معدہ خالی کرنے کے بعد دوائی پیتا ہے۔ جان لو اللہ عز و جل کا ذکر دعا ہے اور تقوی پرہیز ہے جو دل کی شہوات سے خالی کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ عز و جل کا ذکر شہوات سے خالی دل میں اترتا ہے تو وہاں سے شیطان ایسے بھاگتا ہے جیسے غذا سے خالی معدہ میں دوا اترنے سے بیماری بھاگتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ حالت نماز میں ہوں تو اپنے دل کی کڑی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ کیسے شیطان اسے بازاروں، دنیا بھر کے حساب و کتاب اور دشمنوں کے جوابات دینے کی جانب
کھینچ کر لے جاتا ہے اور کیسے آپ کو دنیا بھر کی مختلف وادیوں اور ہلاکت خیزیوں کی سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ فضولیات دنیا میں سے جو چیز آپ کو یاد نہیں آتی وہ بھی حالت نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ تو شیطان آپ کے دل پر یلغار اسی وقت کرتا ہے جب آپ نماز اس حالت میں ادا کر رہے ہوں کہ دل بحث و مباحثہ میں مشغول ہو۔ اس لمحے دل کی خوبیاں و خامیاں سب ظاہر ہو جائیں گی۔ اگر آپ واقعی شیطان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقوی کے ساتھ پہلے پرہیز اپنائیں، پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کے ذکر کی دعا استعمال کریں، تو شیطان آپ سے ایسے ہی بھاگے گا جیسے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھاگتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے کہ جس کا کام ہی لوگوں کو بہکانا اور اللہ عز و جل کی نافرمانی والے کاموں میں لگانا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ نیکی کا ایک فرشتہ ہے جو اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک بدی کا فرشتہ ہوتا ہے جو اسے برائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو بدی والا شیطان تھا وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برے کاموں کی طرف بلانے سے ڈرتا تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ہم تمام صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شیطان ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ آپ کو کسی غلط کام کا حکم دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی شان و عظمت سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے بھی تربیت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کا اپنے ماتحتوں کی خبر گیری اور خیر خواہی سے بھرپور ایک واقعہ سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح رات کے وقت اپنی رعایا کے محتاج و مصیبت زدہ افراد کے مسائل حل کرنے کے لیے دورہ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی نگران ہے اور اس کے لیے ممکن ہو تو فرداً اپنے ماتحتوں کے مسائل معلوم کرے اور ان کے حل کے لیے کوششیں بھی کرے۔ اگر کسی کی بھی حق تلفی ہو گئی روز محشر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس حکایت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک، کنیت و القابات بھی معلوم ہوئے۔ پھر آپ کی شان میں اور آپ کی رائے کے موافق نازل ہونے والی آیات قرآنی سے آپ کی عظمت و رفعت کا علم ہوا۔ پھر ہم نے چند احادیث مبارکہ بھی سنی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ان روایات سے مزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اجاگر ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پاکیزہ صفات میں سے عاجزی و انکساری سے متعلق واقعات سن کر یہ درس ملا، انسان چاہے کتنا ہی عظیم مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو جائے، اسے تکبر اور خود پسندی جیسی آفتوں میں مبتلا ہونے کی بجائے ہمیشہ عاجزی و انکساری اختیار کرنی چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہم ترین کام یعنی نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان کی۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نیت پر ثابت قدم رکھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔